سامعین آپ خیریت سے ہوں گے؟ آج ہفتے کا دن ہے، 8 بج چکے ہیں. آپ کو انتظار ہوگا کہ کوئی منزل کا مسافر اور ایک ایسا انسان جو آپ کو سمت دے، ڈائریکشن دے اور آپ کو بتائے کہ زندگی بے معنی نہیں ہے، زندگی کو کوئی مقصد دینا چاہیے. وہ بالکل موجود ہے ہمارے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پروگرام کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، لاہور چیمبر کے ریڈیو کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو منزل کے مسافر ہیں وہ سلیم گوری صاحب ہیں. سلیم گوری صاحب نیٹ سول پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے آئی ٹی اور سافٹ ویئر انڈسٹری میں. اس کے سی او ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی کامیابی کی کہانی ساتھ ہی ساتھ میں آج کل سلیم گوری صاحب کی کتاب آئی ہے کچھ نہیں سے سب کچھ، اور یہ کیسی کمال کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے معنی اگر آپ دریافت کرنا چاہیں اور اپنے لیے کوئی مقصد تلاش کرنا چاہیں تو اس کتاب سے آپ کو بہت سی معاونت مل سکتی ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کا دل کی عطا گہرائی سے شکریہ کہ آپ نے ہفتے کا دن جو فیملی ٹائم ہوتا ہے، ہم بھی بڑا کڑا امتحان لیتے ہیں اپنے گیسٹ سے اور بلا لیتے ہیں، آپ آئے سر. اچھا سر، یہ میں نے کتاب پڑھی ایک ہفتہ پہلے، مجھے علی عباس نے کتاب دی اور میں اس کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ سے پہلے تعارف جو سا تھا وہ آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے، کمپیوٹر کے حوالے سے، اور ساری جو آپ نے سروسز دی ہیں بہت بڑی، اس طرح تک کتاب میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ایکس رے آ جاتا ہے، کتاب میں بندہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلا جو میں ہمارے سیگمنٹ کا حصہ ہے جہاں سے میں چاہوں گا کچھ کتاب کو بھی ریویو کرنا، کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے آپ کی لائف کی اور آج کے دن تک؟ یہ بڑا شارٹ سا ٹائم ہوتا ہے، ہم سٹوری اس لیے لے لیتے ہیں کہ وہ زیرو سے، یعنی کچھ نہیں سے سب کچھ تک کی کہانی کیسے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سلیم 20 سال میں اتنا کچھ کر دیا. میں کہتا نہیں، یہ 20 سال نہیں. یہ سفر میرے والد صاحب نے شروع کیا جب وہ بہولپور سے اپنے 6 بچوں کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو لے کے لاہور آ گئے اور جیب میں ان کے کچھ نہیں تھا. اور تو میرے نزدیک یہ سفر بہت لمبا ہے. صحیح جی. کیونکہ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے اور بہولپور میں ہی رہ جاتے، صحیح جی، تو زندگی شاید کچھ اور ہوتی. صحیح جی. تو وہ جو سب سے بڑا زندگی کا ان کا فیصلہ تھا اٹھا کے فیملی کو لے آنا ایک چھوٹے شہر سے بہت بڑے شہر میں. صحیح جی. یہ 58 کی بات ہے کہ اس وقت جب دیکھیں اس وقت بھی لاہور بڑا شہر تھا اور بہت چھوٹا شہر تھا. صحیح جی. اور اس کے لیے ہمت اور جرت بہت چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیسے اتنی بڑی فیملی کو اٹھا کے لائے اور جم میں آپ پوچھتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے اپنے بچوں کی زندگی بدلنی ہے. بہت اعلیٰ. اور ایک ان کی ذمہ داری کہ میرے بچے مجھ سے آگے جائیں. صحیح جی. اس چیز کو لیتے وہ اٹھے ایک دن، انہوں نے اپنا فیصلہ کیا اور بچوں کو اٹھایا اور لاہور شہر میں آ کے بچوں کو رکھ دیا، خود آ گئے. اور ان کی زندگی کی جو جدوجہد ہے وہی ایک بڑی ہم ایگزامپل ہے کہ اگر آپ چاہو تو کچھ نہیں سے سب کچھ ہی کر سکتے ہو. تو یہ کہانی صرف سلیم غوری کی نہیں، صحیح جی، رحمت اللہ غوری سے 58 میں شروع ہوتی ہے جب وہ لاہور ہے. تو سفر لمبا ہے. صحیح جی. صحیح جی. اچھا سر، اس میں گزارش یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ میں ایک سوال آتا ہے. سوال یہ آ جاتا ہے کہ بڑے کم لوگ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں موٹیویشن جون سی فادر سے ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں جیسے آکسیجن دنیا کے کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر بہت کم ملتی ہے اور سانس بڑی مشکل سے لینا پڑتا ہے. آج ہماری یوتھ کو موٹیویشن کے سورس نہیں ملتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی میں فادر کا رول کتنا ہے، اس موٹیویشن کا رول کتنا ہے؟ بات یہ کہ آپ کی زندگی میں آپ وہ کر پاتے ہیں جو آپ دیکھتے آئے ہوں. کیونکہ میں نے اسٹرگل دیکھی اپنی ارلی ایج میں اپنے والد کو، لیکن اچھی یہ بات تھی ان کی اسٹرگل میں کہ ہی واز آلویز پازیٹیو، یعنی ہمیشہ پازیٹیو رہے. ان کے مشکل دن بھی ان کو میں نے کبھی غصے میں ناراض نہیں دیکھا. تو مجھے عجیب لگتا تھا کہ کیسے انسان ہے کہ ان کو پریشانی نہیں ہے، جبکہ پریشانی ہے لیکن ان کے پوسچر سے پریشانی نہیں لگتی تھی. سب ہاؤ انہیں بلیو تھا اللہ تعالیٰ پہ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ بلیو بڑا ضروری ہے. تو یہ کسی بھی کامیابی کے لیے اگر آپ کی پرسنالٹی کے اندر یہ چیز آ جائے، ایک بلیو، اور آپ اپنا کام کرتے رہیں، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ میں اپنا کام کروں گا، باقی اس کی مرضی. جب وقت صحیح ہوگا وہ میرا کام صحیح کر دے گا، اور جب کام وقت صحیح نہیں ہو رہا تو اس میں بہتری ہے. یہ بڑا بلیو ہے کہ اگر آج جو چیز میں کر رہا ہوں وہ نہیں ہو رہی تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ سلیم غوری تیرا یہ راستہ ہے ہی نہیں، تو تو اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ نکل. اور یہ میرے کتاب کا حصہ ہے پورے. اس میں اگر آپ پڑھیں تو بار بار ایسا لگتا ہے کہ جہاں میرا نئی منزل کی طرف چل پڑا جو پہلے نہیں تھی اور پھر کچھ عرصے بعد بدلی. تو جو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ ان واقعات کی وجہ سے ہے کہ جب چیزیں نہیں صحیح ہوئی اور میرا راستہ بدل گیا. کس واقعے کو، کوئی ایسا ہمیں بتائیں گے واقعہ جو ٹرن تھا، 180 پہ ٹرن آ گیا اس کے بعد؟
یہ سوال بہت دفعہ ہوا اور حقیقت یہ کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ 3-4 دفعہ سیدھا جاتے ہوئے مجھے رائٹ پہ موڑا گیا. میں خود نہیں موڑا, نیچر نے مجھے موڑا. ایسا واقعہ ہوا کہ آٹومیٹکلی مجھے رائٹ ٹرن لگا. ایک دم دیوار ایسی ہے کہ جو پہلی دیوار تھی نہیں, وہاں دیوار آ گئی اور رائٹ ٹرن لیا. اچھا خاصا سفر کیا, ایک دم بریک لگائی, پھر ایک دم مجھے ایک لیفٹ پہ جانا پڑا. تو یہ کتاب میں 3-4 ایسے وقت ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے سے. بڑے مزیدار سٹوری ہے کہ وہ خود آپس میں ان کا ریلیشن نہیں, وہ ایک کے بعد نیا راستے پہ تک جاتا جا رہا ہے. تو ایک نہیں کہوں گا میں, 3 سے 4 ایسے لائف کے میرے فیز ہیں جنہوں نے مجھے آج آپ کے سامنے بٹھا دیا. بہت اعلیٰ جی. اچھا سر, ساتھ ہی میں سوال آتا ہے, ہماری سوسائٹی میں, اس پاکستان میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں, اور جو مثالیں ہیں بھی ان کا کوئی سورس ہمیں نہیں ملتا کہ بچے ان سے فائدہ اٹھا سکیں, مستفید ہو چکے. اور یہ آپ کے حوالے سے میں بڑے خوشائن بات کہوں گا کہ میں نے دیکھا ایونٹس, لیکچرز آپ کے بے شمار, کتاب اب اویلیبل ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو کچھ ڈیبیٹس اور چیزیں ہیں وہ بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. سر یہ ٹرینڈ کیسے بدلے گا, یہ یہاں پر کب آئے گا کہ تھنک ٹینک اسکالرز اور کامیاب لوگ جو ان سے ہیں ان کی مثال دی جا سکے گی اور وہ اویلیبل ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم اپنا وہ روک دیں گے نا کہ ہم نے اور لینا ہے, تو پھر آپ دینا شروع کر دیں گے. زندگی میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ یار میں نے بہت کچھ لے لیا, اب مجھے کچھ دینا ہے, اور یہ ہمیں ہر ایک کو ہی کرنا چاہیے. دیکھیں اس قوم سے, دیکھیں میں نے جو کچھ بھی بنایا آج, اس سے پہلے میں کچھ بھی تھا, میں پوری دن میں رہا, آسٹریلیا میں اچھی زندگی گزاری, لیکن کچھ نہیں بن سکا. سلیموری کچھ نہیں تھا. اگر کچھ بنا تو کہاں بنا؟ لاہور آ کے بنا. تو میرا تو بہت بلیو ہے کہ اس ملک نے جو مجھے دیا اب وقت ہے اس کو واپس دینے کا. اور اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے کہ جو میں نے غلطیاں کی, جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی, جو میں نے سفر کیا, جو میں نے فیصلے کیے, وہ سب کے ساتھ شیئر کر لوں. شاید اگر ایک بچہ بھی میرے کسی فیصلے سے اپنی زندگی بدل سکتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی. یہ میرا ایک بلیو ہے. اور میں ابھی اور جگہ جاؤں گا, میں نے کوئی بھی اسکول مجھے بلائے گا, بلکہ میں لاہور سے باہر بھی میں نے کہا ہے کہ مجھے بلائیں گے تو میں آؤں گا, کیونکہ اب میرا بلیو یہ ہے کہ مجھے میری جو پریزنس ہے وہ چھوٹی جگہوں پہ ہونی چاہیے. لاہور میں تو ہر شخص جاتا ہے, لفظ میں ہر ایک لیکچر دینا چاہیے گا. میرا اب یہ ہے کہ کوئی مجھے بلائے گا, گجرانوالہ, فیصل آباد, بھاولپور, ملتان, وہاڑی, میں نے اپنی ٹیم سے کہا یار مجھے لے جانا, کیونکہ جو مزہ وہاں آئے گا بات کرنے کا وہ لمس کے بارے میں کہا ہے, وہ ماشاءاللہ یہاں تو ہر شخص آتا ہے. کیا بات. نیٹ سول کا آئیڈیا کیسے ہے؟ دیکھیں نیٹ سول کا آئیڈیا یہ ہے کہ ایک تو میں خود آئی ٹی کا ہی, میری اب 37 سال میری ہو گئی زندگی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں اور سسٹم ڈیزائن میں. اچھی زندگی تھی آسٹریلیا میں, بہت اچھا وقت گزارا تھا, میں بہت سکسیسفل کنسلٹنٹ تھا, فائنینشلی بہت ایک اسٹیبل زندگی تھی, ہر چیز تھی میں, فیملی چھوٹی سی تھی, لیکن ایک سیٹسفیکشن نہیں تھی کہ یہ کما تو آپ لیں گے پر آپ نے خود کچھ کیا. یہ ایک چیز تھی فرسٹریشن, وہ اٹھا کے لاہور لے آئی کہ کیا زندگی صرف کمانے کا نام ہے یا زندگی کچھ کرنے کا نام ہے. تو وہ ایک جو کہتے ہیں ایک فرسٹریشن یا ایک ڈیزائر کہ چل سلیم غوری اپنے ملک چل اور دیکھ کہ تو کچھ کر سکتا ہے. اور یقین کیجیے صاحب کہ کچھ جیب میں نہیں تھا جو کچھ نہیں سے ہے, اور لیکن ایک وہ تھا کہ یار کوشش کروں گا, اگر اللہ تعالی کا ہوا ہاتھ سر پہ پڑا تو چل بھی پڑے گا, نہیں تو اللہ مالک ہے. تو یہ سوچا نہیں کہ فیلئر ہوگا, یہ سوچا نہیں, بس آ گئے اور نیٹ سول کی بنیاد رکھی جنوری 96 میں, اور آفس جانا شروع کر دیا, اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیا, پھر بہت کچھ ہوا. بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. سر جو بھی کہانی ایک سکسیس سٹوری ہوتی ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں سے کچھ ہونے تک ہوتی ہے, اور یہ سفر بڑا مشکل سفر ہے. میں کہتا ہوں دل ٹوٹتا ہے, آنسو, تکلیف, پریشانی, کرٹیسزم, بے شمار چیزیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو کچھ ایسا واقعہ جو آپ کو یاد آئے جہاں پر آپ کو لگے, خیال آیا کہ یار دل ٹوٹا تھا اور یہیں سے کہانی جو ان سے شروع ہوتی؟ دیکھیں بہت سے واقعات ہیں, یہ 20 سال لمبا عرصہ ہے. بزنس میں تو بہت چھوٹا عرصہ ہے, لیکن زندگی میں تو 2 دہائی ہے. صحیح. اور اس میں بہت کچھ کھویا اور پایا بہت کچھ. اور کھونے سے مراد میری یہ کہ ایسے سے وقت آئے جہاں پر آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل اب آفس جائیں گے تو کیا کریں گے, اور بل کیسے پے کریں گے, تنخواہ کیسے دیں گے. اور کیونکہ کمپنی بڑی ہو چکی تھی, بیچ میں جب کرائسس آئے تو اس وقت تو چیلنج اور مشکل ہو گیا. اگر آپ چھوٹی کمپنی ہے, 5, 7, 10 لوگ آپ سے آپ سروائیو کر جاتے ہیں, لیکن جب 100, 150 کا ٹیم لے کے چل رہے ہو اور ایک دم پوری دنیا میں کرائسس آ جائے,
IT انڈسٹری میں, تو آپ کے لیے بہت مشکل وقت ہوتا ہے. تو 2 سال کا پیریڈ ایسا کہ جہاں پر میرا, کیونکہ ہم اس وقت تک USA میں پبلک ہو چکے تھے, تو بہت پریشر تھا امریکن بورڈ کا کہ جی اب آپ پاکستان سے نکلیں, کیونکہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو گئے. ستمبر 11 ہو گئی اور افغانستان ہو گیا اور ایک سیریس کرائسس شروع ہو گیا. تو ایک سیریس کرائسس ہے کہ پاکستان سے نکلے آپ فلپینز جائیں, آپ سری لنکا جائیں, وہاں جا کے پوری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فیسلٹی بنائیں. بس وہیں پہ پاؤں رکھ دیا میں نے کہ نہیں, جو کچھ ہے یہیں سے اور یہیں سے لیں گے. ان کا جی پتہ نکل کیا ہو جائے گا, کوئی یہ ہو جائے گا, تمہارا آفس ہو جائے گا. میں کہا جی کچھ ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے دینا تو اس دینا. تو وہ میں اس بلیف کو, اور پورے لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں امریکہ میں بھی کہ یار وہ امیزنگ بلیف تھا کہ تم نے ہل نہیں, کیونکہ جتنی ہم نے گروتھ یہاں سے ہم وہاں سے نہ لے سکتے, نہیں کر سکتے تھے. یہ ماشاءاللہ یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستانی یوتھ کو جنہوں نے نیشنل میں کام کیا. امیزنگ شاہ صاحب لوگ ہیں یہ بچے, کیا ان کی ذہانت ہے, کیا ان کی کمٹمنٹ ہے, کیا ان کا بلیو ہے, اور کیا اپنے کام سے ان کو پیار ہے. تو دیکھیں اس کامیابی ایسے نہیں ہوتی, کامیابی کے لیے تو بڑی قیمت اور یہ بچوں نے دی ہے. میں تو دیکھیں میں تو ایک لیڈرشپ کا رول کرتا ہوں, کام تو بچے کرتے. کئی دفعہ یہ بچے 50 سنڈے گھر نہیں گئے کیونکہ کسٹمر کا ایشو آیا ہوا تھا. یہ بچے وہی لیٹ گئے, اٹھ کے بیٹھے, کام شروع کر دیا, کرسی پہ سو رہے ہیں. کسی نے ان کو نہیں کہا تمہیں ٹھہرنا, انہیں پتا تھا کہ کسٹمر کا جب تک کام ٹھیک ہوگا ہم گھر نہیں جائیں گے. میں نے نہیں کہا کسی کو, انہیں خود تھا. اور 50 گھنٹے بعد جب کسٹمر کام ہو گیا تو ہم لے کے گھر جا کے سو گئے, اور پھر 7 گھنٹے بعد ہمارا آفس آ گیا. بھائی کیوں آ گیا؟ نہیں سر وہ چیک کرنا ہے کام ٹھیک ہے کہ نہیں. کیا بات ہے, رسپانسبلٹی کی انتہا. یہ دیکھیں, یہ کوئی بھی کامیابی ہوتا ہے ایک ایسا گروپ لوگوں کا جس کا بلیو بہت, وہ مل کے پھر چلتا ہے, ایک ٹیم بنتی ہے. تو ایک آدمی کی کامیابی نہیں ہے, دیٹس آل, ایک آدمی کی ہے ہی نہیں, ٹیم کی پوری. صحیح. اچھا سر, یہاں پر ہمارے بچے جو ان سے ڈگری کرتے ہیں, BS کی, MS کی, اور سافٹ ویئر کے حوالے سے کچھ سیکھتے پڑھتے ہیں, ان کا ساتھ ہی خیال اور گمان ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزنس پہ چلے جائیں گے. جبکہ ہم سلیم گوری کو دیکھتے ہیں, وہ سٹی بینک میں بھی جاب کر رہا ہے, اس کے جاب کے بھی ایکسپیرینس ہے. وہ تمام کے تمام جو جاب کے ایکسپیرینس ہے, آپ نے وہاں سے کیا لرن کیا؟ مجھ سے بہت سوال ہوتے ہیں, میں سوشل میڈیا میں بہت بزی ہوں, ایکٹیو ہوں, میں سوال لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ بڑی سچائی سے ان کا جواب دوں. ایک سوال بار بار مجھے آتا ہے کہ جو میں ایمریٹس کریڈٹ کرو اور میں اپنا انٹرپرائز بنانا چاہتا ہوں, میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے گائیڈ کریں, تو میں پاس ہوتا ہوں آپ کو کس بات کی جلدی ہے. اچھا جی. میں کہ بھائی دیکھیے بات یہ کہ آپ کھلیں گے, کوئی بات نہیں, کیوں میں بھی یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو میری خواہش ہے میں پوری کروں, بے شک فیل ہو جاؤں, دیٹس اوکے. لیکن کوئی آپ ایک اپنا بزنس بنائیں گے تو آپ کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے 3 چیزوں کا. دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں بزنس میں. ایک ہوتی ہے فائنینشیل مینجمنٹ, پیسوں کا کیسے مینیج کرنا. ایک ہے پیپل مینجمنٹ, کیونکہ آپ کا لوگ کام کریں گے. تیسرا ہے کسٹمر مینجمنٹ. تینوں کا تجربہ آپ کو نہیں ہے, آپ کا اسکول نہیں, یہ تینوں چیزیں نہیں پڑھائیں گے آپ کو. یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو آپ اگر جاب کر لیں گے 3 سال منیمم, تو کسی اور کے پیسے سے آپ یہ تینوں چیزیں سیکھیں گے. آپ اپنے باس کو پیسے مینیج کرتے دیکھیں گے وہ کیسے کرتا ہے. آپ نے باس دیکھیں یار وہ لوگ کیسے مینیج کر رہا ہے, مجھے کیسے مینیج کر رہا ہے, مجھ سے کیسے بات کرتا ہے, اور میرے ساتھ کولیگ ہے ان کو کیسے کر رہا ہے, غصہ کیسے کر رہا ہے, پیار کیسے کر رہا ہے, ایکشن کیسے, مطلب سارے کر رہا ہے. اور تھرڈ ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو کیسے مینیج کر رہا ہے. تو میں کہا یہ کسی آپ 3 سال لگائیے, اس کے بعد ستر بسم اللہ آپ کا ایک پروفائل بن جائے گا, آپ سمجھے گا, آپ باہر نکلیں, اپنا بزنس ٹرائی کریں, خدا نہ ہنستا نہیں چلا, یو کین گو بیک ٹو دا جاب. لیکن اگر آپ فریش گریجویٹ سے آ کے بزنس کریں گے تو آپ کا جاب کا ایکسپیرینس ملے گا اور کوئی آپ کو ہائر نہیں کرے گا بعد میں. یہ بات بڑی بہت خوبصورت جی, بہت خوبصورت. سامعین ساتھ رہنا آپ نے, ہم ایک بریک لیں گے, یہ اذان کی بریک ہے. آج ہمارے ساتھ منزل کے مسافر سلیم گوری صاحب ہیں, نیٹ سول کے CEO, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی شاندار کتاب کچھ نہیں سے سب کچھ, اس کتاب کے مصنف بھی ہیں. ہم بات چیت کریں گے موٹیویشن کے حوالے سے, یوتھ کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ جو IT انڈسٹری ہے اس کے جو چیلنج ہے اور اس کا جو فیوچر ہے اس کے حوالے سے بھی ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سامعین, منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ, اور یہ آواز FM 98.6 کی آپ پروگرام جو سن رہے ہیں, اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو منزل کے مسافر ہیں سلیم گوری صاحب ہیں. سلیم گوری صاحب جو ان سے وہ نیٹ سول کے CEO ہیں, ساتھ ہی ساتھ میں ایک بڑی شاندار کتاب جو ان سی ہے وہ موٹیویشن پہ, ان کی لائف سٹوری پہ, ان کی سکسیس سٹوری پہ, کچھ نہیں سے سب کچھ تک, یہ کتاب جو ان سی ہے مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے. اچھا سلیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو گیپ ہے انڈسٹری کا اور اکیڈمیا کا, کہ جو پڑھایا جاتا ہے بچہ GPA ڈگری لینے کے بعد, اس کا فاصلہ انڈسٹری سے بہت دور ہوتا ہے. جب وہ پریکٹیکلی کام کرنے جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے
کہ دنیا اور کہانی کچھ اور طرح سے ہے اور اسے جو رام کتھا سنائی گئی وہ بالکل اور ہے. اس کا سولوشن دیکھیے سولوشن ایسا سا آئے گا, اس میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا سسٹم بالکل نیا ہے. یہ ملک ابھی بہت ینگ ہے, 70 سال یا 60 جو ایج ہے آپ کی بہت کم ہے, اور اس میں آپ کو یہ دینی پڑے گی کہ ہم ایسا ایسا ان چیزوں کا گیپ پورا کریں گے. جب میں پاکستان آیا 20 سال پہلے تو اس وقت کا سسٹم اور اب میں بہت فرق ہے. آئی ٹی انڈسٹری, جو آئی ٹی اسکولس تھے وہ بہت ینگ تھے اس وقت, اور اب ایسا ایسا بہتر ہوئے ہیں. بہت گیپ ابھی بھی ہے. اس کی پرائس یہ پڑتی ہے کہ پھر ہمیں اپنی ٹریننگ خود کرنی پڑتی ہے. ہماری ایک بہت ہائی کاسٹ ہے جس پہ ہم جب بچے آتے ہیں ہمارے پاس تو پھر ہم انہیں اپنی اس سے گزارتے ہیں, ایک اپنی پروسیس سے گزارتے ہیں. جو بچ سکتی ہے کاسٹ میرے سے اچھا فائنینشیل کاسٹ زیادہ, ہم اس کا ٹائم کاسٹ بہت ہائی ہے ہماری. مینس کہ بچہ جب باہر کروں گا تو وہ پروڈکٹیو بہت جلدی نہیں ہوگا, اس کو ایک پیریڈ ہوگا پروڈکٹیو ہونے کا جس کا مجھے لاس بہت زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک فرسٹریٹنگ ہے جس سے فرق پڑتا ہے. اگر آج مجھے ایک ایسا بچہ مل جائے جو ڈے 1 سے پروڈکٹیو ہوگا تو ہماری کمپنی ڈفرنٹ ہوگی, ہماری ایبلٹی کہ کسٹمر کو سروس ہم بہتر دیں اور جلدی دیں وہ بہتر ہو جائے گی. تو اس کا امپیکٹ ہے. کافی میڈیا اپنا بزنس اینڈ انڈسٹری اینڈ اکیڈمیا کا آپس میں مل جو تو بہت ہے. اچھا ہم باتیں بھی بہت کرتے ہیں لیکن سب ہم مڈل گراؤنڈ نہیں کر پا رہے ڈیسائڈ کہاں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. بہرحال اسٹل اب ینگ اسکول ہے, نئے جو آپ کی فیکلٹیز ہیں خود وہ نئے لوگ ہیں جو خود اس سے نکلے. تو مجھے امید بہت ہے کہ اوور دا نیکسٹ 10 ایئرز یہ ایسا آپ کا سسٹم بہتر ہوگا, کیونکہ یہاں بھی نئے اب طریقے سے پڑھانے کا طریقہ آ گیا ہے, زیادہ ریسرچ بیسڈ ہے, کتابوں کو کھولنا کم ہو گیا ہے. تو یہ دیٹ ول ہیلپ, بہت اس سے ہیلپ ہوگی انشاءاللہ. صحیح. اچھا سر, ساتھ ہی ساتھ میں نا یہ ایک بڑا کامن سا سوال ہے جو میں پوچھنے لگا ہوں کہ آپ نیٹ سول سے پہلے کتنی ایسی اٹمپٹس کر چکے تھے بزنس کی جو فیل ہو چکی تھی؟ یہ بڑا کامن سوال ہے. نہیں, بڑا صحیح سوال ہے. دیکھیں نیٹ سول تو ایک وہ اٹمپٹ ہے جو کامیاب ہو گئی. صحیح جی. کیونکہ میرے اندر والد صاحب سے ہی تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے, نوکری نہیں کرنی, کام کرنا ہے. تو وہ تو پھر شروع ہی سے نوکری بھی کرتا گیا, اٹمپٹ کرتا گیا, نوکری بھی کیا, اٹمپٹ کرتا گیا. اور شروع میں ایک بات میں نے جو غور کیا بہت لیٹ آ کے کہ جب میں شروع میں کوئی کوشش کرتا تو میرے ذہن میں پیسہ کمانا ہوتا تھا, اور پیسہ کمانا کیوں کمانا کہ اچھی زندگی گزارنی ہے. یہ شروع کی بات ہے. صحیح جی. تو جو کام کیا وہ نہیں کامیاب ہوا. پھر تو میں سمجھنے میں کیوں فیل ہوتا ہوں, کیوں کامیاب نہیں ہوتا. اچھا ایک بتایا شاہ صاحب کہ میں بالکل اپنے کام میں گم گیا, اپنے پروفیشن میں 10 سال گزر گئے, مجھے یاد ہی نہیں آیا کہ میں 10 سال کیسے گزرے. لیکن جب میں 10 سال میں نکلا تو سڈنلی میں ڈفرنٹ پرسن تھا. اب میرا جو وہ بدل گیا کہ میں نے کیوں کچھ کرنا ہے, اس کا وہ مطلب بدل گیا, میری نیت بدل گئی. اچھا جب میں نے غور کیا کچھ ایسے بات کامیابی آئی تو میں نے کہا یہ کیسے ہوئی. تو مجھے خیال کبھی اس لیے کہ میں نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا کامیابی کا, میں اپنے کام میں لگ گیا, صحیح کام میں لگ گیا. تو جب صحیح کام کیا تو کامیابی پیچھے بھاگنے لگی. آپ آگے تھے, آپ کو ہوش نہیں تھی مڑ کے دیکھنے کی. تو یہ ایک بڑا میرے اپنے لیسن تھا کہ جب میں نے نیت کی کمانے کی تو پیسہ کمانا ہے تو نہیں کما سکا, نیت کی کہ کچھ بننا ہے تو نہیں بن سکا, نیت کی کہ کام کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے تو سب کچھ بدل گیا. اور وہ پھر میں ہوش کھو بیٹھا ایک عرصے کے لیے. وقت کا مجھے اندازہ نہیں کہ وہ وقت گزر گیا, لیکن جب وہ گزرنے کے بعد میں ہوش میں آیا کیا بات ہے, تو میں کہیں اور تھا. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا سر, ایک اس سوسائٹی میں جو سوسائٹی کو میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی امیچور سوسائٹی ہے, جہاں پر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے, اچھے بندے کام والے نہیں ملتے. میں نے کئی دفعہ ایسے دیکھا کہ بندہ اچھا ہے وقتی طور پہ کام میں, بعد میں کہیں تصویر کھلی ہے تو پتہ لگا کہ بڑا بھیانک تھا, خبر نہیں ہوئی. یعنی مین پاور ایسی ہے, ایچ آر کے بے شمار مسائل یہاں پر ہیں. اس ملک میں نیٹ سول کا وینچر, کامیاب وینچر, پبلک ڈیلنگ, ٹیم بلڈنگ, یہ کیسے کیا؟ دیکھیں سب ممکن ہے. یہ ملک بڑا زرخیز ہے, یہ مٹی میں بہت کچھ ہے. میرے نزدیک یہ ملک پتہ نہیں غریب کیوں ہے, مجھے سمجھ جاتی ہے وہ غریب ہے کیونکہ غریب ہو رہنا چاہیے اس کو. جس ملک میں اتنے ذرائع ہو, اتنے پھر ہیومن ریسورس آپ کا بہت بڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا سیلف بلیو ہے شاہ صاحب کہ آپ خود چیز کو پازیٹو دیکھیں. آپ اپنے وہ گھوڑے والا وہ لگا ڈائریکشن اور اگنور کیجئے لیفٹ اینڈ رائٹ پہ اچھائی برائیاں جو آپ کو لوگ کر رہے ہیں, اشارے کر رہے ہیں. جب آپ وہ اگنور کر دیں گے اور آپ ایکسپٹ کر لیں گے کہ اس ملک کی کمزوری کو, تو آپ پھر ان کو اگنور کر دیں گے, تو پھر آپ کو کوئی چیز بری نہیں لگے گی, فوکس بن جائے گا, تو پھر آپ کام پہ دھیان دیں گے. میں ایگزامپل دے رہا تھا بچوں کو آج بھی پارٹی ہاؤس پہ کہ 20 سال میں نے آج تک ایک پیسہ نہیں دیا کوئی کام کروانے کے لیے گورنمنٹ پاکستان سے, نہیں دیا, ضد کی وجہ
کہ جب میں خود سب سے کہتا ہوں کہ یار صحیح کام کر تو پھر میں غلط کام کیسے کروں. ابھی ہم نے ایک نئی بلڈنگ بنائی, بہت بڑا کام ہے. اچھا جی. اس کی جو تھا کریکشن, بہت میجر کریکشن چاہیے تھا ہمیں, اچھا جی. اور اس کے لیے انہیں پورا کیبل رن کرنی پڑی, پورا گرڈ اسٹیشن بنانا پڑ گیا. اچھا جی. پورے 2 سال لگے. اگر خواہش ہوتی تو یہ 6-7 مہینے میں ہو سکتا تھا. میں نے اپنے کو کہا اس کو اپنے ٹائم پہ چلنے دو, جو لیسکو کا ٹائم ہے اس کو فالو کرو, آپ نے کوئی چیز وہ ٹریک نہیں سے ہٹانی نہیں, خود ہی کریں جی ہمیں وہ کریں. الحمدللہ 3 مہینے پہلے وہ کریکشن پورا ہو گیا, لگ گیا, ہر چیز لگ گئی, اور الحمدللہ ایک پیسہ بھی نہیں ہاتھ ایکسچینج کیا. اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. ماشاءاللہ. تو یہ ایک دیکھیں آپ, یہ سب کمزوریاں ہم خود پالتے ہیں. ہمیں کیوں جمپ کرنی ہے, کیوں برائی جم لیتی ہے کہ مجھے جلدی ہے. صحیح جی. میں نے جو کام چل رہا تھا مجھے وہ 2 میں کرانا ہے, تو اوبیسلی پھر میں انفیئر مینس یوز کروں گا. صحیح جی. میں اس کو بھی خراب کروں گا, خود بھی خراب, اور اس کا زمین بھی خراب, اپنا زمین بھی خراب. اور تو یہ ہمارا نیچر بن گیا. میں تو پلان ایسے ہر چیز کو بتاتا ہوں, یار مجھے بتا دو اس کا ٹائم کتنا ہے, کہ جی سال لگے گا, تو سال پہلے نوٹ کریں گے ہم سال تک اس چیز کو نہیں کر سکتے, سال میں ہم نے کام کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہم سب جلدی میں ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ آج کل. تو جو لوگ جلدی میں نہیں وہ کام بھی صحیح کریں گے, اور ان کا وہ رات کو سو بھی جائیں گے, آپ رات کو آرام سے سوئیں گے سکون کے ساتھ کہ یار اپنا کام کریں. ڈویبل, ہر چیز ڈویبل ہے. دیٹس آل کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, اسی ملک کے اندر رہ کے ڈویبل ہے. الحمدللہ 1500 بچے بھی کام کرتے ہیں, ہر چیز کام ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے, اس پہ بہت مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ رستہ اللہ تعالیٰ دکھاتا گیا اور ہم آگے بڑھتے گئے. تو جناب ڈویبل ہے. اور جو لوگ مجھ سے پاکستان کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں تو میں ان کو بڑے فرض دیتا ہوں. میں نے کہا یار یہ کمزوری پاکستان کی آپ کی ہے, کیونکہ آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے کہ آپ اس سب کو لے کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ چھوڑ دیجیے, دیکھیے کہ اسٹرینتھ کیا ہے. اچھا یہ میں لوگوں میں بھی دیکھتا ہوں, HR میں میرے لوگ کافی سر وہ بچہ بڑا تنگ کر رہا ہے, تو میں کہا یار اس میں اچھی سر کہاں بڑا چکا تھا. میں کہا یار پھر اس کی اچھائی پکڑ لو. کیا بات ہے. تو میں کہا یار اس کی اسٹرینتھ پکڑ لو, اس کی کمزوری کو بچے کے سائڈ پہ کر دو, تو وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کروں, کیونکہ ہر شخص میں کمزوری, میری بڑی کمزوری ہے ہر ایک. تو میں کہا یار تم سیکھو کہ کسی کی اسٹرینتھ سے فائدہ اٹھانا ہے اور کسی ویکنیس کو دبا کے پیچھے کرنا ہے, وہ بچہ اپنے کام کرے گا. یہ کامیابی ہے. بہت اعلیٰ. اچھا سر, ٹریولنگ جو سی ہے ایک دنیا کا بہت پرانا ایک سورس رہا ہے سیکھنے کا. ہمارے صوفیہ کرام جو سے وہ بھی ٹریول کرتے رہے, سیکھتے رہے. آپ کی ماشاءاللہ اچھی ٹریولنگ کی, بے شمار کنٹریز میں آپ کا وزٹ رہا. ایک کلچر کو اور ایک کمپیریٹو کلچر اسٹڈیز جو سی ہے وہ چاہتے نہ چاہتے ہوتی ہے. آپ کی وزڈم میں, آپ کی سکسیس میں اس ٹریولنگ کا کتنا رول ہے؟ بہت رول ہے, کیونکہ میں ٹریول صرف پلیجر نہیں کرتا, میں ٹریول سیکھنے کے لیے کرتا ہوں. میں مستقل, میری آنکھیں اور کان بزی ہوتے ہیں. میں ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوں تو میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کون کیا کر رہا ہے, کیا پہنا ہے, کیسے واک کر رہا ہے, کیسے بات کر رہا ہے, پریشان ہے, خوش ہے. امیزنگ لرننگ ہے آپ کی انسانوں کی بہیویئر کے بارے میں. اگر آپ صرف خاموشی سے کئی گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے لاؤنج میں آپ کو ایئرپورٹ کے, بیسٹ ٹائم ہے لوگوں کو دیکھنے کا اور لرن کرنے کا. تو یہ ٹریول ایک امیزنگ آپ کو دیکھتا ہے کہ ہر ایک سے کچھ سیکھتے ہیں. ابھی میں افریقہ, ابھی میں کینیا گیا تو ہم نے ایک ٹور لیا سفاری کا, جو مسائی مارا, جو ان کا سب سے بڑا ان کا وہ ہے اینیمل پارک, ہیوج. اب وہاں پر میں دیکھ رہا تھا بہیویئر لوگوں کا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, کرپشن وہاں بہت زیادہ ہے. اخبار میں نے لیا تو وہی ہمارا رونق جی کرپشن. پھر لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا میں, لوگ کیسے جا رہے ہیں, سڑک کیسے کراس کر رہے ہیں, گاڑی کیسے چلا رہے ہیں. تو اٹس امیزنگ ہاؤ یو آبزرو اینڈ یو نو لرن. میں بہت لکی تھا, میری والدین نے مجھے 16 سال کے میں الاؤ کر دیا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ افغانستان, ایران بسوں میں جاؤں. اچھا. 1971 میں میٹرک کیا, ایگزام دیا, گروپ جا رہا تھا ایک اسکاؤٹ کا. ماں سے کہا ماں مجھے بھی جانا ہے, میں رویا پیا. ماں میں نے کہا اس تو بازی کا چلا جا, میں حیران, میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجوں گا, میری ماں نے مجھے. لیکن وہ ٹرپ 16 سال کے عمر میں جو میں نے 30 دن کا بسوں میں اور 3rd کلاس کے ڈبوں میں کیا, ٹرین میں, وہی میرے لیے زندگی بدلتی میری. کیا بات. وہ خود امپرووائز, پھر آپ کو امپرووائز کرنا جاتا ہے. ہر مشکل میں آپ کو آ جاتا ہے کہ میں نے کیسے نکلنا ہے. یہ تو آپ سوچتے رہے میں کیا کروں, تو وہاں پر آٹومیٹک آپ کا سین چلتا ہے کہ اچھا یار یہ مسئلہ ہے, ڈیسیژن میکنگ جو آپ کی ابیلٹی ٹو کم آؤٹ آف ٹریول. تو یہ ٹریول بہت زیادہ آپ کو, اگر ٹریول کو اس طرح لیں آپ, اگر ٹریول صرف آپ نے خوش رہ کے آنکھیں کھلی دیکھنی ہے تو وہ نہیں ٹریول. ٹریول وہ کہ آپ نے انٹینٹ کرنے کا, یار میں نے دیکھنا ہے کہ لوگ کرتے کیا. صحیح جی.
سامعین ساتھ رہنا آپ نے. ہم سلیم ویلکم بیک. سامعین منزل کا مسافر قاسم علی شاہ کے ساتھ. سامعین ہم بڑی زبردستی آواز سن رہے تھے. ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ جانے والا معاملہ تھا کہ راحت کو سن رہے تھے اور میں اور سلیم صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ آواز میں بھی جادو ہوتا ہے. اچھا گفتگو ہو رہی تھی ساری کی ساری سر یوتھ کے حوالے سے بھی اور سارے معاملہ, لیکن ایک سوال ہمیں بار بار آ رہا ہے ہمارے گروپ سے بھی. سوال سر یہ ہے کہ آج کا بچہ پہلے والا بچہ نہیں ہے, پہلے والا زمانہ نہیں ہے, تربیت بڑی مشکل ہو گئی ہے. آپ سر سکسیسفل انسان ہیں, اپنے بچوں کی گرومنگ کے لیے کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ جب ہم بچے تھے تو ہمارا اپنے والد سے ریلیشن شپ بہت ڈفرنٹ تھا. ہماری ساری کمیونیکیشن والدہ کے تھرو ہوتی تھی. والد سے آپ بہت زیادہ ڈرتے تھے اور ایک بہت زیادہ وہ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ کبھی میں نے والد سے آنکھ اٹھا کے بھی بات کی ہو یا کوشچن بھی کیا ہو. صحیح جی. لیکن جب ہمارے بچے ہوئے تو آلریڈی وقت بدل چکا تھا اور میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ایک دوست تھا. صحیح جی. پوری طرح ایک وہ تھا, ان کی پوری بات سنی اور ان کو پھر بات سے ہی سمجھایا. بہت کم مجھے یاد ہے کہ مجھے کبھی غصہ کرنا پڑا کیونکہ میں بلیو نہیں ہے میرا اس بات پہ, کیونکہ بچے ذہین بہت ہیں آج کل کے. صحیح جی. اور اگر آپ ان کی ذہن کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ ان کو مینیج کر لیں گے. لیکن اگر آپ انہیں بیوقوف سمجھیں گے یا آپ انہیں نہیں ٹائم دیں گے تو بچے پھر اوبیسلی بجا خود بھی تکلیف اٹھائیں گے, آپ کو بھی پریشان کریں گے. انفارچونیٹلی ہم ٹائم کا گلا کرتے ہیں کہ ہمارا ٹائم نہیں ہے. ٹائم آپ کو نکالنا, یہ بھی اللہ نے ایک ذمہ داری آپ کو دی ہے. بالکل صحیح. پیرنٹ ہوڈ بھی ایک ریوارڈ بھی ہے اس کا اللہ نے دیا, اور آپ کو ایک ذمہ داری بھی ہے جو آپ کو اپنے دوسری ذمہ داری کے ساتھ نبھانی مسٹ ہے. تو یہ مجھے مت کہیے کہ آپ کا ٹائم نہیں تھا یا نہیں ہے. آپ کو ٹائم نکالنا ہے, آپ کو ٹائم دینا ہے. 24 گھنٹے میں آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے, وہ بہت کریٹیکل ہے. نہیں تو اس کا پھر پرائز وہ بچے پے کرتے ہیں, کل آپ نہیں ہوں گے. زندگی کا سلسلہ بچے پہ ان کو پے کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے اور وہ دیکھنا. میں آج جب مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کون تھا, میرے والد صاحب, کیونکہ میری والد نے جس طرح زندگی گزاری مجھے ایک ایگزامپل انہیں کریٹ کر دی میرے لیے, تو میں اس کو فالو کروں. تو کیا میں اپنے بچوں کے لیے ایگزامپل ہوں؟ ایم آئی دا ایگزامپل جس کو لے کے میرے بچے اپنی زندگی گزار سکیں گے اور وہ جب مشکل پڑیں گے تو وہ مجھے یاد کریں گے کہ ہمارا باپ ایسے ہی کیا کرتا تھا. دیٹ از امپورٹنٹ پارٹ. تو آئی بلیو کہ دیکھیں ایسا ناممکن نہیں ہے, نامشکل ہے. مسئلہ ہمارے اپنے اس کا ہے کہ ہم ٹائم دینے کو تیار نہیں. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جی آج کل کے بچے مشکل ہو گئے پالنا, ایسا نہیں ہے. صحیح جی. اچھا سر, یوتھ جو ان سی بے شمار کرائسس کو فیس کر رہی ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ اس معاشرے میں جاب کا نام ملنا ہے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہاں پر جابز اتنی نہیں ہیں جتنے ڈگریز مل رہی ہیں, جتنے بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی انڈسٹری میں اس ایشو کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان میرے نزدیک ایک ایسی کنٹری جہاں پر ہم انڈسٹری تو نہیں کر سکے, ہم انڈسٹرائز ورلڈ نہیں ہو سکے, ہم پیچھے رہ گئے. جو بھی اس کا ریزن ہے میں اس پر نہیں جاتا. لیکن پاکستان ایسا ملک ہے جہاں سروسز انڈسٹری بہت زیادہ سکسیسفل ہے اور آئی ٹی انڈسٹری بھی سروسز انڈسٹری کا حصہ ہے. اور یہ ویسی واحد انڈسٹری ہے, اور میں کہوں گا میرے نزدیک جو بہت کم انویسٹمنٹ سے شروع ہوتی ہے. اس وقت ہزاروں اسمال کمپنیز, بچے جو 3-4 دوست اکٹھے ملے اور گھر بیٹھ کے انہوں نے اپنا سسٹم شروع کر دیا اور وہ اپنا گھر بھی چلا رہے ہیں. صحیح جی. اور وہ کچھ لوگوں کو جاب بھی دے رہے ہیں. تو میرا تو بلیو ہے کہ اگلے 10 سال میں آئی ٹی انڈسٹری پاکستان کی اکانومی کا پورا حصہ ہوگی, بیک بون ہوگی, کیونکہ ہمارا یوتھ تو خیر بہت کوئک لرنر ہے اور بڑی جلدی اڈاپٹ کر رہا ہے ٹیکنالوجی کو. اور میں دیکھ رہا ہوں جس تیزی سے بچے اب ڈفرنٹ بزنس کو انڈرٹیک کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کو لے کے, آئی ٹی ٹیکنالوجی کو لے کے, وہ پورا آپ کا بن جائے گا فیوچر حصہ. بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈسکشن تھی کچھ سال پہلے. جی جی. ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی جس میں ٹیلی کام کے لوگ اور آئی ٹی کے لوگ اکٹھے تھے. تو وہ ایک پورا چلا تھا کہ بھائی پاکستان کس جگہ ہے. تو میرے سے آگے جو صاحب تھے, کیونکہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آپ باری باری اپنا پوائنٹ ویو دیتے ہیں, تو میرے سے آگے صاحب نے کہا جی پاکستان نے ٹیکنالوجی کی بوٹ مس کر دی ہے, ہم تو پیچھے رہ گئے. اچھا جی. تو خیر کیونکہ میری باری نہیں تھی, مجھے ویٹ کرنا تھا اپنی باری کا. پورا راؤنڈ لینے کے بعد جب 10 نمبر میری باری تو سبجیکٹ چینج ہو گیا. تو ماڈریٹر کا غوری صاحب آپ کا کیا خیال ہے نیکسٹ منٹ میں؟ میں کہا نہیں ٹھہر جائیے, میں ذرا اپنے جو کولیگ بیٹھے ان کا جواب دے لوں. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان بورڈ میں کہا یہی تو خوبصورتی ہے ٹیکنالوجی کی. صحیح جی. کہ اگر ہم نے پیچھے کی ٹیکنالوجی مس کری تو ہر کچھ سال بعد نئی ٹیکنالوجی آتی ہے. ہم آج کی ٹیکنالوجی پہ بورڈ پہ بیٹھ جائیں تو ہم اگلوں سے آگے نکل جائیں گے, ہم دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیں گے. صحیح جی. میرا ابھی بلیو یہی ہے کہ اب کا جو پاکستان ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس ٹیکنالوجی ویو پہ چڑھ گیا ہے
اور وہ بہت تیزی سے موو کر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ ہم اگلے 5 سال دیکھیں. تو یوتھ آج کل کا زیادہ انٹرپرینوریل ہے اور میں سوچتا کہ وہ اپنا راستہ بنا لے گا. بہت زبردست. کتاب کا خیال کیسے آیا؟ کتاب خاص ایسا ہے کہ بہت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم بہت شائع ہیں اپنے بارے میں بات کرنے کے بارے میں. ہم یہ بتانے کو تیار نہیں کہ ہم کہاں سے آئے. یہ تو بتائیں کہ ہم یہاں ہیں اور بڑا اس کے بارے میں بات کریں گے. آئے کہاں سے یہ ذرا ہمیں شرم آتی ہے بتاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار یہی تو ایک بات ہے کہ بتائیں کہ آپ کچھ نہیں تھے. اور اس کا نام بھی میرے بس نکلا کہ کچھ نہیں سے سب کچھ کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی بھی کہہ سکے ہاں یار میں بھی کر سکتا ہوں. یہ جنون ایک کہانی اس کی ہے جس میں کچھ نہیں تھا. تو آئی بلیو کہ اس میں کچھ ایسے واقعات ہیں کہ کوئی بھی اسے پڑھے تو وہ اس سے ضرور راستہ نکال سکتا ہے اپنے لیے کہ ہاں یہ میں بھی راستہ نکال سکتا ہوں. جو فیصلے کیے گئے جو واقعات ہوئے وہ نارمل واقعات ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس وقت کے فیصلے آج کے بھی کام آئیں گے. تو بس یہ ہوا کہ یار یہ ضرور اپنا کچھ دے دیا جائے تو شاید اگر ایک انسان کی زندگی بھی بدلے گی تو پھر مجھے اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ شاید اس کو ایکسپٹ کر لے میرے سے. اچھا سر, آپ کیا دیکھتے ہیں 5 سال بعد اللہ تعالیٰ کو سلامتی دے سلیم غوری صاحب کہاں ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ کہ ایک وقت میں آج بڑی محنت کے بعد یہ مقام پہ ہم آئے ہیں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں اپنی ٹیم سے کہ یار یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیس ہمارے لیے بنا دیا ہے نیٹ سول کا, اور تو اس سے آگے اب ہمیں کئی گنا ہونا چاہیے. اگر ہم کئی گنا نہیں ہوں گے تو پھر ہم فیل ہو جائیں گے, ہم فیلئر کہلائیں گے. اور فیلئر ہمارا ہوگا, حالات کا نہیں ہوگا. کیونکہ اتنا اچھا بیس تو کس کے پاس ہے ہی نہیں. ماشاء اللہ اٹس اے ٹریمنڈس اسپیس. کسٹمر ہمارے بہت اچھے ہیں اور ٹیمیں بہت اچھی ہیں, ہم نے اسٹینڈرڈز بنا لیے ہیں الحمدللہ, ہر چیز ہے. تو مجھے دکھ ہوگا 5 سال بعد اگر یہ نیٹسول اور ہم بہت زیادہ آگے نہ ہوں. یعنی آج 1500 بچے ہیں تو کوئی ریزن نہیں کہ 15,000 لوگ ہوں اور پھر 1.5 لاکھ ہوں. کیونکہ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ ایک لوگوں کی اکانومی پہ ہے. ہمیں دوسروں کا ویٹ نہیں کرنا کہ کوئی کچھ کرے گا, ہم نے کرنا ہے لے کے چلنا تو بہت آگے. حالات کا اکثر نہیں ہے. صحیح جی. سر کہا جاتا ہے کامیاب ہونا آسان ہے, کامیاب ہو کے کامیاب رہنا زیادہ مشکل ہے. آپ مانیں گے؟ میرا بلکہ کال ہے کہ کسٹمر لینا آسان ہے, اس کو ریٹین کرنا بہت مشکل ہے. صحیح جی. اول تو کسٹمر لینا ہی بہت مشکل ہے. بہت آپ سیلنگ کے بعد ایک کسٹمر کو لیتے ہیں اور وہ کسٹمر پھر اس کو روکنا. ایک بڑی مزدار بتاؤں, میرا پہلا کسٹمر نیٹسول کا مئی 1996 جو ہمارا پہلا انٹرنیشنل کسٹمر تھا, ماشاءاللہ آج بھی کسٹمر ہے. کیا بات ہے جی, 20واں سال ہے وہ آج بھی کسٹمر ہے. تو آپ کو ہر روز وہی سروس ریپیٹ کرنی ہے جس کو اس کی عادت ہے. جس دن آپ سلیکٹ ہوں گے کسٹمر کے پاس چوائس ہے. لوگ دروازے پہ کھڑے باہر کہ سلیم غوری غلطی کرے, ہم اندر گھسے. آئیڈیا کو ہم اب ڈسکس کرنے لگے ہیں جو میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام کا سب سے خوبصورت آئیڈیا ہے. سلیم صاحب, پارٹنر کا کتنا رول ہوتا ہے سکسیس میں؟ سامعین یاد رکھیے گا یہ بزنس پارٹنر نہیں ہے, لائف پارٹنر کی بات ہو رہی ہے. یہ جو گانا میں نے آپ سے کہا لگانے کی اس کی وجہ یہ تھی کہ بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ جب بھی قدم اٹھاتے ہیں اس کا امپیکٹ صرف آپ پہ نہیں ہوتا. صحیح جی. آپ کی پوری فیملی پہ ہوتا ہے. اور میرے جو فیصلے رہے ہیں ان میں ہمارے شروع کے دنوں میں ہمیں کافی تکلیف اٹھانی پڑی کیونکہ میں بے چین ہوں اور مجھے کچھ کرنا ہے. تو کچھ کرنے میں تو ہر وقت چیز صحیح نہیں ہوگی. بہت سے تو کئی سال کا اسٹرگل ہے جب آپ ہر دفعہ کچھ چیز ٹرائی کرو اور فیل ہو. ہر فیلئر کا امپیکٹ آپ کی فیملی پہ امیڈیٹ جاتا ہے. تو اس میں آپ کے پارٹنر رول بہت کریٹیکل ہے. یا وہ پارٹنر گھبرا جائے گا کہ یار بس کرو, جاب چپ کر کے نوکری کرو اور گھر چلاؤ, یہ کہے گا یار ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں, اچھا برا ہم نے زندگی اکٹھے گزارنی ہے. اور یہ رویہ یا بنا دیتا ہے یا آپ کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے. میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش کر سکتا ہوں کہ نسرین اور میں ماشاءاللہ ہمارا ساتھ 37 سال کا ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اس نے وقت نے مستقل میرا ساتھ دیا اور ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ مشکل وقت ہے تو ٹھیک ہے. کئی سال شاہ صاحب ایسا وقت ہے کہ آپ کوئی نئی چیز بھی نہیں خریدیں گے کیونکہ آپ اتنے فوکس ہے کام کرنے میں اور آپ کی فائنینشیل ڈیفیکلٹ ہے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا. کبھی مجھے تانا نہیں پڑا کہ یار تم نے مجھے وعدہ کیا تھا یہ دیا نہیں. یہ بہت کریٹیکل ہے, بڑی بات. تو آئی بلیو کہ یہ میرا میسج اپنی بہروں کے لیے بھی ہے. صحیح جی.
کہ اگر کچھ زندگی میں پانا ہے تو اس کے لیے پھر دونوں مل کے چلیں گے. واہ جی واہ. اور آپ تانا کبھی نہیں دیں گے اس کو فیل ہونے کا. مجھے تانا نہیں پڑا کبھی فیل ہونے کا. بہت. اور یہ تو کامیابی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. صحیح جی. جو فیلئر تھے وہ کیا تھے. مجھے یاد ہے کہ کبھی مجھے کہو گے تم نے کیا کر دیا, ہماری زندگی کو مشکل میں ڈال دی ہے, کیا ضرورت تھی کرنے کی, وائی یو ٹک ڈیسیژن, تم سمجھدار, مطلب بہت کچھ کہا جاتا ہے جب آپ غصے میں ہوتے ہیں. تو یہ میرے لیے سوچتا ہوں کہ میری خوش قسمتی تھی کہ ایک ایسا پارٹنر جو مستقل ساتھ چلتا گیا اور ایکسپٹ کرتا گیا اور ایڈوائس کرتا گیا, کہتا گیا کہ چلو کوئی نہیں, صحیح جی, ٹھیک ہو جائے گا. صحیح جی. اور یہ کمال میں سامعین آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, تھامس اسٹینلے کی جو ریسرچ ہے انٹرپرینورز کے حوالے سے, اس میں دوسرا نمبر پہ جو رول ہے وہ اچھے پارٹنر کا ہے. اور یہ بالکل آج سچی بات ہم یہ سن رہے ہیں سلیم صاحب سے. اچھا سر, بالکل لاسٹ پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ مومنٹس یہاں پر رہ گئے ہیں ریڈیو پروگرام کے. سر, یوتھ جو سی ہے وہ بڑی ڈپریس ہے. بے شمار بچے کوچنگ کے لیے آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, کاؤنسلنگ کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یونیورسٹیوں میں ہمیں پروفیسر موٹیویٹ نہیں کرتے, پڑھا دیتے ہیں, کتاب تک رکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس کو سن رہے ہیں آج, ہمارے بچے سن رہے ہیں, ہمارے جونیئر سن رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ایسی ٹپ, کوئی ایسا نقطہ اگر وہ سامنے رکھیں تو ان کی موٹیویشن کی خوراک جو ان سی فیول ان کو ملتا رہے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم پڑھاتے ہیں, سکھاتے نہیں. ہمیں سکھانا چاہیے. صحیح. اور لیکن اس میں ہم بچوں کو بھی اب انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. انہیں خود فورس کرنا پڑے گا اپنے ٹیچرز کو کہ جی آپ ہمیں سکھائیں, ہمیں پڑھائیں نا. صحیح جی. اور فارچونیٹلی شاہ صاحب کہ اس وقت جب میرا زمانہ تھا تو میرے پاس چوائس نہیں, صرف کتاب ہی پڑھتا تھا میں, اور نہ انٹرنیٹ تھا, نہ میرے پاس اور کچھ ذرائع تھے کہ میں انفارمیشن لے سکتا. آج کے اس دور میں ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے نیٹ پہ, انٹرنیٹ پہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اپنا کسی بھی چیز کے لیے خود ریسرچ کریں, خود ڈھونڈیں, اور ریلائی نہ کریں ایک سورس پہ. ٹیچر ایک سورس ہے, اس کے بعد 10 سورس آپ کے پاس اور ہیں. اب اگر آج میرا ڈاکٹر بھی دوائی دیتا تو آپ یقین میں دوائی کھاتا نہیں, پہلے میں انٹرنیٹ میں پوری دوائی کو ریسرچ کرتا ہوں, اس کی دوائی کیا ہے, پورے پڑھنے کے بعد تسلی کے بعد پھر میں وہ دوائی لیتا ہوں. پہلے ایسے نہیں تھا, پہلے جو ڈاکٹر دیا میں نے لے لیا. تو یہ پہلے ابیلٹی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نئی ہماری جنریشن ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو پڑھایا گیا پھر اس سے سیکھے اور پھر اس کو اور ڈیپتھ میں اس کے جائے. ایک کتاب کافی نہیں ہے, آپ کے پاس ٹیرا بائٹ زیٹا بائٹ کا ڈیٹا دنیا میں پڑا ہوا ہے, ایک ہی سبجیکٹ میں آپ اسے نکالیے اور اس سبجیکٹ کے اندر گھس جائیے تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. تو یہ یوتھ کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں کچھ بچے نہیں ڈپریس ہوتے, وہ ان حالات میں بھی ایکسل کر جاتے ہیں. وہ بچے ہیں جو پرواہ نہیں کرتے حالات کی, اپنے ٹیچر کی, کسی اچھے اسکول کے میں بھی نہیں ہوتے. وہ سیلف ٹاٹ, سیلف میڈ, وہ اسکول سے پڑھ کے پھر خود. صحیح جی. تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ڈیسٹینی اپنے ہاتھ میں لے لیں اور کہنا چھوڑ دیں کہ سب غلط ہے, سب برا ہے, جو ہے وہ لے لیں. صحیح. پھر آپ خود کیجیے. دیکھیں اب تو ایک موبائل فون بھی, اب اسمارٹ فون آ گیا پورا. یقین کیجیے میں تو اب کمپیوٹر میں بھی نہیں جاتا, میں اس میں سارا کام کر لیتا ہوں. اپنے سارا کام میرا ای میل بھی ہو رہی ہے, میری ایکسس بھی ہو رہی ہے, سوشل میڈیا ہو رہی ہے, میری سب میں کر رہا ہوں. واٹس ایپ پہ میرے ڈسکشن چل رہی ہے. مجھے لیپ ٹاپ پہ یا آئی پیڈ پہ جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اب تو بچوں کے ہر ایک کے پاس ہے, افورڈیبل ہے, پورا آپ پہ ایکسس ہے. وقت آ گیا کہ اس کو میں بہرا کہوں گا مت بنائیے, اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لے اور چھوڑ دیجیے, انتظار مت کیجیے. ڈونٹ ویٹ فار سم تھنگ ٹو کم ٹو یو. دیکھیں وہ جو محاورہ ہے کہ اپرچونٹی ناکس, اپرچونٹی ڈزنٹ ناک, یو گو اینڈ گریب دا اپرچونٹی. آپ گھر سے باہر نکلے, آپ نے پکڑنی ہے, بنی نہیں ملے گی, وہ وقت چلا گیا ہے. اچھا کوئی ایسا مومنٹ سر آخر میں جاتے جاتے بتائیے کہ جس میں آپ کی فیلنگ بلس ہو, آپ کو سرشاری کی کیفیت ہو, کوئی ایسا سیشن, کوئی ایسی ایکٹیویٹی, کوئی ایسی فیڈ بیک. نہیں, ایک تو میری بیٹی کی پیدائش, میری پہلی بیٹی بڑی ہمدم, میری وہ سب سے بڑا تحفہ تھا ایک اللہ تعالیٰ کا, بلسفل مومنٹ. اور میں اس وقت جو میری فیلنگ تھی میں آج تو خیر بیان نہیں کر سکتا. تو لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات ہیں اپنے کاروبار میں جس میں لگا جیسے کوئی معجزہ ہو گیا. ایک موقع تھا صاحب کہ میں آسٹریلیا سے نکلا تو وہاں پر ایک ریزن تھا کہ ایک انڈین کمپنی آگئی جہاں میں کام کرتا تھا, سروسز دی ہیں بہت بڑی. اس طرح تھا کتاب میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ایکس رے آ جاتا ہے, کتاب میں بندہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلا جو میں ہمارے سیگمنٹ کا حصہ ہے جہاں سے میں چاہوں گا کچھ کتاب کو بھی ریویو کرنا. کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے آپ کی لائف کی
اور آج کے دن تک. یہ بڑا شارٹ سا ٹائم ہوتا ہے, ہم سٹوری اس لیے لے لیتے ہیں کہ وہ زیرو سے, یعنی کچھ نہیں سے سب کچھ تک کی کہانی کیسے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سلیم 20 سال میں اتنا کچھ کر دیا. میں کہا نہیں, یہ 20 سال نہیں. یہ سفر میرے والد صاحب نے شروع کیا جب وہ بھولپور سے اپنے 6 بچوں کو, ماں کو, بھائی کو, بہن کو لے کے لاہور آ گئے, اور جیب میں ان کے کچھ نہیں تھا. اور تو میرے نزدیک یہ سفر بہت لمبا ہے. صحیح جی. کیونکہ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے اور بھولپور میں ہی رہ جاتے صحیح جی,